السلام علیکم سامعین۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق اس وقت رات کے 9 بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی FM 104.6 قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان طارق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آئنسٹائن کی 100 سالہ تھیوری کی تقریبات کے سلسلے میں ریئلسٹک آسٹرو فزکس کے موضوع پر 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس پنجاب یونیورسٹی لاہور میں شروع ہوئی۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی صدارت میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی آج مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یوم کشمیر قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی تہوار شیوراتری کے موقع پر 200 کے قریب ہندو یاتری 15 فروری کو بھارت سے واگا بارڈر کے ذریعے لاہور پہنچیں گے۔ لاہور کے ضلعی رابطہ آفیسر ریٹائرڈ کیپٹن محمد عثمان نے ٹاؤن انتظامیہ کو پتنگ بازی سے متعلقہ سامان تیار کرنے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ اب سماعت فرمائیے تفصیلی خبریں۔ آئنسٹائن کی 100 سالہ تھیوری کی تقریبات کے سلسلے میں ریئلسٹک آسٹرو فزکس کے موضوع پر 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس پنجاب یونیورسٹی لاہور میں شروع ہوئی۔ کانفرنس کے پہلے روز مختلف سیشنوں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آج بھی محققین کائنات کے بارے میں تحقیق کے لیے آئنسٹائن کے نظریات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئنسٹائن کے خیال میں قرآن مجید الجبرا یا جیومیٹری کی کتاب نہیں بلکہ قوانین کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو انسانی زندگی کی درست سمت میں ایسے انداز میں رہنمائی کرتا ہے جس سے عظیم مفکرین بھی انکار نہیں کر سکتے۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی صدارت میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس سلسلے میں مزید تیز رفتاری سے پیش رفت کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اقدامات نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں اور تمام متعلقہ ادارے بہترین رابطہ کار کے تحت فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر فوری اور بروقت اقدامات کیے ہیں جبکہ قوانین میں ضروری ترامیم کر کے سزاؤں کو سخت کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے مؤثر اقدامات کے باعث دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور فرقہ واریت کو کچلنے کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی آج مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یوم کشمیر قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بھارتی فوج کے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں خصوصاً بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے عالمی برادری کو آگاہ کرنا ہے اور انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دلوانا ہے۔ اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے لاہور میں سیاسی، سماجی، ثقافتی اور تعلیمی اداروں نے مختلف سیمینار، واک، ریلیاں اور دیگر خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے آج لاہور میں مسلم لیگ نون سمیت مختلف سیاسی پارٹیوں اور جماعت اسلامی نے ریلیوں کا اہتمام کیا تھا۔ یوتھ فورم آف کشمیر نے بھی آج بعد دوپہر یوم کشمیر کے حوالے سے ایک ریلی نکالی۔ یوم کشمیر کے موقع پر صوبائی دارالحکومت میں بھی کسی ناخوشگوار واقعے اور دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یوم کشمیر کے حوالے سے آج ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی میڈیا پر خصوصی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں جبکہ اخبارات اور جرائد میں خصوصی ایڈیشن شائع کیے گئے ہیں جن میں کشمیر کے مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں سیکیورٹی کے انتظامات اور پیٹرولنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو نئی موٹر سائیکلیں فراہم کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جدید اسلحے کی فراہمی بھی کی گئی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے گزشتہ روز لاہور میں موٹر سائیکلوں کی چابیاں اور گنز سیکیورٹی سٹاف میں تقسیم کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے فرائض مزید بہتر انداز میں ادا کریں۔
پنجاب میں دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق فورس کی تشکیل ایک تاریخی اقدام ہے۔ یہ بات پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فورس جدید اور پیشہ ورانہ تربیت سے لیس ہے۔ انسداد دہشت گردی فورس انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی تہوار شیوراتری کے موقع پر 200 کے قریب ہندو یاتری 15 فروری کو بھارت سے واگا بارڈر کے ذریعے لاہور پہنچیں گے۔ یہ بات ڈی او سی صاحبزادی وسیم عمر نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ یاتریوں کی حفاظت کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہندو یاتری 15 سے 21 فروری تک اپنے مقدس مقامات کا دورہ کریں گے۔ تعلیم کے صوبائی وزیر رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے تعلیمی نصاب ترتیب دیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج لاہور میں تعلیمی نصاب سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی نصاب کی مزید بہتری کے لیے ملک بھر سے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ طلباء اپنے نصاب میں بھرپور دلچسپی لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کے اسکولوں میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام سے نجی اسکولوں کے معاملات کی نگرانی کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے حوالے سے طالب علموں میں تقریری مقابلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ لاہور کے ضلعی رابطہ آفیسر ریٹائرڈ کیپٹن محمد عثمان نے ٹاؤن انتظامیہ کو پتنگ بازی سے متعلقہ سامان تیار کرنے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں انہوں نے بتایا کہ جن یونین کونسلز میں پتنگ بازی کی شکایات موصول ہونے کے باوجود کارروائی نہ ہوئی، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس کو پتنگ بازوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ لاہور کے ضلعی رابطہ آفیسر نے بتایا کہ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں لاہور کے مختلف مقامات پر 36 ٹیمیں بھرپور کارروائی کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زائد کرایہ وصول کرنے پر لاری اڈے کے مینیجرز کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ مانگا منڈی کے قریب ایک نیا سولر پارک بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس سے لاہور کی اسٹریٹ لائٹس کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ یہ بات لاہور میں ایک اجلاس کے دوران بتائی گئی جس کی صدارت پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کر رہے تھے۔ اس موقع پر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے 20 میگا واٹ تک بجلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ لاہور رنگ روڈ کے ناردرن لوپ کی تعمیر سے شہریوں کو آمد و رفت کی بہترین سہولتیں میسر آئی ہیں، جبکہ اسی روڈ کے ساؤدرن لوپ منصوبے کی تعمیر کے معیار پر بھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بڑے ترقیاتی منصوبوں کی معیاری اور بروقت تکمیل سے صوبے بھر میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج لاہور میں صاف پانی کے منصوبے کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا جس میں صوبے میں صاف پانی کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صاف پانی کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست صحت عامہ سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے پروگرام پر اربوں روپے صرف کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے پہلے مرحلے میں بہاولپور، اوکاڑہ، قصور اور لاہور، جبکہ دوسرے مرحلے میں صوبے کے دیگر شہروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے آج سول سیکریٹریٹ لاہور میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صوبائی پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اشیاء ضروریہ اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع کے انتظامی افسران کو ہدایت کی کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کی جانے والی کمی کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے اور بس اڈوں پر نئے کرایوں کے بینرز نمایاں طور پر آویزاں کیے جائیں۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی آج سرطان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو اس مہلک مرض سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس دن کے حوالے سے آج لاہور میں مختلف تقریبات اور سرگرمیاں ہوئیں جن میں شعبہ طب کے ماہرین اور ڈاکٹروں نے اس مہلک مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات، علامات اور اس سے بچاؤ سے متعلق روشنی ڈالی۔ سرطان کے عالمی دن کے حوالے سے آج لاہور میں 7ویں بین الاقوامی کینسر کانفرنس شروع ہوئی جو 2 روز تک جاری رہے گی۔ کانفرنس کا اہتمام سرجیکل سوسائٹی آف پاکستان نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے شعبہ سرجری کے تعاون سے کیا ہے۔ اس موقع پر سابق پرنسپل ڈاکٹر اعجاز احسن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان مہمان خصوصی تھے۔
کانفرنس کی اختتامی تقریب کل یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر خواجہ سلمان رفیق اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ اور اب کچھ احوال موسم کا۔ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور اور اس کے گرد و نواح میں مطلع سرد اور جزوی ابر آلود رہنے اور صبح دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 درجے جب سے کم از کم 7.5 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب صبح 8 بجے 86% جبکہ شام 5 بجے 27% رہا۔ آج سورج 5:42 پر غروب جبکہ کل 6:50 پر طلوع ہوگا۔ اب سماعت فرمائیے تجارتی خبریں۔ لاہور سٹاک مارکیٹ کے کاروبار میں آج مندی رہی اور LSE کے انڈیکس 84.93 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 6230.25 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج 93 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا، جن میں سے 16 میں اضافہ، 35 میں کمی جبکہ 42 میں استحکام رہا۔ مجموعی کاروباری حجم 23,90,720 رہا۔ کاروباری حجم کے لحاظ سے آج 3 بڑی کمپنیاں یہ رہیں: سلک بینک، میڈیا ٹائمز اور بینک آف پنجاب لمیٹڈ۔ مزید خبروں اور معلومات کے لیے ملاحظہ فرمائیے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.fm104.6.com۔